بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایت ہے کہ جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ مصر میں قرار نصیب ہوا۔ تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے اس طرح مکالمہ شروع ہوا: حضرت موسیٰ علیہ السلام، خداوند تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تجھ کو محبوب کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جو میرا ذکر کرتا ہے اور مجھے کبھی فراموش نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام: سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی بھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام: تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے تاکہ اس طرح اسے کوئی ایسی بات مل جائے جو اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرے یا اس کو ہلاکت سے بچا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام: اگر تیرے بندوں میں کوئی مجھ سے زیادہ علم والا ہو تو مجھے اس کا پتہ بتا دے۔ اللہ تعالیٰ: خضر تم سے زیادہ علم والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام: میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ: ساحل سمندر پر چٹان کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام: میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں؟ اللہ تعالیٰ: تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہیں خضر سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم اور شاگرد یوشع بن نون بن فرحان بن یوسف علیہ السلام کو اپنا رفیق سفر بنا کر مجمع البحرین کا سفر شروع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے جب بہت دور چلے گئے تو ایک جگہ سو گئے۔ اسی جگہ مچھلی ٹوکری میں سے تڑپ کر سمندر میں کود گئی اور جس جگہ پانی میں ڈوبی وہاں پانی میں ایک سوراخ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نیند سے بیدار ہو کر چلنے لگے۔ جب دوپہر کو کھانے کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے شاگرد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام سے مچھلی طلب فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ چٹان کے پاس جہاں آپ سو گئے تھے مچھلی کود کر سمندر میں چلی گئی تھی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا۔ آپ نے فرمایا ہمیں تو اس جگہ کی تلاش تھی۔ بہرحال پھر آپ اپنے قدموں کے نشانات کو تلاش کرتے ہوئے اسی جگہ پہنچ گئے جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی جگہ بتائی گئی تھی۔ وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بزرگ کپڑوں میں لیٹے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے تعجب سے فرمایا اس زمین میں سلام کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ پھر انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ اور انہوں نے دریافت کیا کون موسیٰ؟ کیا آپ بنی اسرائیل کے موسیٰ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے جس کو آپ نہیں جانتے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ مطلب یہ تھا کہ میں علم اسرار جانتا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں، آپ علم الشرعی جانتے ہیں جس کو میں نہیں جانتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خضر کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علوم دیے ہیں آپ کچھ مجھے بھی تعلیم دیں؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں انشاءاللہ صبر کروں گا اور کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا شرط یہ ہے کہ آپ مجھ سے کوئی بات کسی بات کے متعلق کوئی سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ کو بتا دوں۔ غرض اس عہد و معاویہ کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر سمندر کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا یہاں تک کہ کشتی پر نظر پڑی اور کشتی والوں نے ان تینوں صاحبان کو کشتی پر سوار کر لیا۔ کشتی کا کرایہ بھی نہیں مانگا۔ جب یہ لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے جھولے میں سے کلہاڑی نکالی اور کشتی کو پھاڑ کر اس کا ایک تختہ نکال کر سمندر میں پھینک دیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور حضرت خضر علیہ السلام سے یہ سوال کر بیٹھے کہ کیا تم نے اس لیے چیرا کہ اس کے سواروں کو ڈبو دوں؟ بے شک یہ تم نے بری بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا میں نے بھول کر سوال کر دیا، لہٰذا آپ میری بھول پر گرفت نہ کیجیے اور میرے کام میں مشکل نہ ڈالیے۔ پھر یہ حضرات کچھ دور آگے کو چلے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نابالغ بچے کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔
حضرت خضر علیہ السلام نے گلا دبا کر اور زمین پر پٹک کر اس بچے کو قتل کر ڈالا۔ یہ ہوش و ربا خونی منظر دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام میں صبر کی تاب نہ رہی۔ آپ نے ذرا سخت لہجے میں حضرت خضر علیہ السلام سے کہہ دیا۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم نے ایک سطری جان سے بے جان کسی جان کے قتل کر دیا ہے؟ بے شک تم نے بہت بری بات کی ہے۔ خضر علیہ السلام نے پھر یہی جواب دیا، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب اگر اس کے بعد آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا۔ میں شک نہیں کہ میری طرف سے آپ کا کردار پورا ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد ان حضرات نے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ لوگ ایک گاؤں میں پہنچے اور گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، مگر گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی صالحین کی دعوت نہیں کی۔ پھر ان لوگوں نے گاؤں میں ایک گرتی ہوئی دیوار پائی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسم اعظم پڑھ کر دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گاؤں والوں کی بد اخلاقی سے بیزار تھے۔ یہیں آپ کا غصہ آ گیا، برداشت نہ کر سکے۔ یہ فرمایا، ترجمہ، تم چاہتے ہو ان پر کچھ مزدوری لے لیتے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے کہہ دیا، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اور جن چیزوں کو دیکھ کر آپ صبر نہ کر سکے ان کا راز میں آپ کو بتا دوں گا۔ سنیے، جو کشتی میں نے پھاڑ ڈالی وہ چند مسکینوں کی تھی، جس کی آمدنی سے وہ لوگ گزر بسر کر رہے تھے۔ جو آگے ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا جو سالم اور اچھی کشتیوں کو چھین لیا کرتا تھا اور عیبدار کشتیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، تو میں نے قصداً ایک تختہ نکال کر اس کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ ظالم بادشاہ کے غضب سے محفوظ رہ سکے۔ اور جس لڑکے کو میں نے قتل کر ڈالا اس کے والدین بہت نیک اور صالح تھے، اور یہ لڑکا پیدائشی کافر تھا، اور والدین اس لڑکے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ خوف و خطر نظر آیا کہ وہ لڑکا کہیں اپنے والدین کو کفر میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے میں نے اس لڑکے کو قتل کر کے اس کے والدین کو کفر سے بچا لیا۔ اب اس کے والدین صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں ان کے والدین کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا جو ایک نبی سے بیاہی جائے گی، اور اس کے شکم سے ایک نبی پیدا ہوگا جو ایک امت کو ہدایت کرے گا۔ اور گرتی ہوئی دیوار کو سیدھی کرنے کا راز یہ تھا کہ یہ دیوار دو یتیم بھائیوں کی تھی اور ان کے نیچے دونوں کا خزانہ تھا، اور ان دونوں نے باپ صالح اور نیک آدمی تھا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کا خزانہ گاؤں والے لے لیتے، اس لیے آپ نے پروردگار سے یہ چاہا یہ دونوں یتیم بچے جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں، اس لیے ابھی میں نے دیوار کو گرنے نہیں دیا۔ یہ خداوند تعالیٰ کی ان بچوں پر مہربانی ہے۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، یقین و اطمینان رکھیے، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن واپس چلے گئے۔